درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ محترم حضرات، نوجوان دوستو، عزیزوں اور ساتھیوں، یہی مقام تھا اور یہی جگہ تھی، اسی مدرسے کا اجلاس تھا اور گزشتہ سال آپ اور ہم اسی مقام پر جمع تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج دوبارہ قرآن کریم کی نسبت پر اور خاص طور سے اس موقع پر کہ جب اس ادارے میں کسی ماں کے ایک بیٹے نے، کسی بہن کے ایک بھائی نے اور امت مسلمہ کے ایک جگر گوشے نے قرآن کے 30 پارے مکمل کیے اور ان 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اسی کے سر پہ دستار باندھنے کے لیے، اسی کی خوشی میں ہم ترانے پڑھنے کے لیے
اور اس نوجوان اس بچے کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں. اس لیے میرے عزیزو، موضوع بھی آج قرآن اور ہم. قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کا مقام کیا ہے؟ اور ہم نے قرآن کریم کے ساتھ آج کیا برتاؤ کیا ہوا ہے، اسی پہ غور کرنا ہے، اسی پہ سوچنا ہے. قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اس کی آیات میں غور کرنا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں ساتھیوں، آپ قرآن مقدس سے پوچھتے چلے جائیے اور قرآن پڑھتے چلے جائیے. قرآن آپ کو بتاتا چلا جائے گا. قرآن یہ کہتا نظر آئے گا کہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہوں. میرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے کیا تھا کہ میں اتارا جاؤں گا. قرآن کہتا نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوح محفوظ سے نازل کیا اس وقت جب یہ پوری کی پوری دنیا اور یہ پوری زمین کفر سے بھری ہوئی تھی. شرک دندنا رہا تھا، ظلم اور ستم عام تھا. انسان کا خون پی کر اور اپنی درندگی پر ہنس رہا تھا. ایک باپ اپنے بیٹی کا قتل کر کے جشن چراغاں مناتا تھا. ایک بہن اپنے بھائی کا قتل کر کے خوشیاں مناتی تھی، اور ایک بیٹا اپنی ماں کی توہین کر کے ناچتا تھا اور کودتا تھا. ان حالات میں جب زمین پر انسان نہیں تھا بلکہ درندہ بن بیٹھا تھا، جنگل راج پوری دنیا پر قائم تھا، چاروں طرف چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، قاتلوں کا، خونخوار درندوں کا راج تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 610 عیسوی میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا. اے مسلمانوں، روئے زمین پر تم ہی واحد قوم ہو جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت قرآن کی شکل میں موجود ہے. تم ہی روئے زمین کی وہ واحد قوم ہو جن کے پاس خانہ کعبہ کی شکل میں مرکز موجود ہے. تم ہی روئے زمین کی واحد وہ قوم ہو جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر، ہادی، رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ اپنے جسم و جان کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، مکے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور اپنی زبان سے خود الفاظ ادا کرتے تھے. آپ کے ہونٹوں سے الفاظ جو نکلے تھے ان الفاظ کو صحابہ اپنے کانوں سے سنتے تھے. آج فرق صرف اتنا رہ گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلتے پھرتے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں وہ آج بھی بخاری میں موجود ہیں. آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں وہ آج بھی امام مسلم کی مسلم شریف میں موجود ہیں، وہ آج بھی نسائی میں موجود ہیں، وہ آج بھی ابن ماجہ میں موجود ہیں، وہ آج بھی ابو داؤد شریف میں موجود ہیں، وہ آج بھی مسند احمد میں موجود ہیں، وہ آج بھی بیہقی میں موجود ہیں، وہ آج بھی موطا امام مالک میں موجود ہیں، وہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. نہ ان میں زیر و زبر کا فرق آیا ہے، نہ ان میں لب اور لہجے کا فرق آیا ہے. 1450 سال پہلے وہ قرآن جو مکہ میں پڑھا گیا وہی قرآن آج گجرات میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن آج ہندوستان کی دیگر گلیوں میں پڑھا جا رہا ہے. ہاں وہی قرآن جو مدینہ میں پڑھا گیا وہی قرآن آج افریقہ میں پڑھا جا رہا ہے، وہی قرآن آج ہندوستان کی دنیا کے کونے کونے میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے. ہاں وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی سورہ فیل ہے، وہی سورہ توبہ ہے، وہی سورہ انفال ہے، وہی آل عمران ہے، وہی سورہ مائدہ ہے. دنیا کی نہ جانے کتنی طاقتیں ابھری اور نہ جانے کتنی قومیں آئیں اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے جنگجو اور قاتل آئے، چنگیز اور ہلاک آئے اور صلیبی جنگیں بھی ہوئیں، لیکن قرآن کریم اسی شکل میں اسی انداز میں آج بھی موجود ہے.
کعبہ بھی وہی ہے، وہی کعبہ ہے جس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کو بھیجا تھا، اور ابرہہ کے پورے لشکر کو بھوسا بنا کر، ابرہہ کے لشکر کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا تھا کہ اے ابرہہ، تو ہو یا تیرے بعد تیری اولادیں ہوں، تیری طرح منصوبہ بنانے والے کتنے ہی ابرہہ آ جائیں، لیکن اب میں نے اللہ ہو کر اس خانہ کعبہ کی حفاظت کا بھی وعدہ کر لیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا بھی وعدہ میں کر چکا ہوں، اور محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کی حفاظت کا بھی میں وعدہ کر چکا ہوں۔ تو اے مسلمانوں، روئے زمین کی واحد تم قوم وہ ہو جس کے پاس آئین، قانون، دستور آسمان سے لکھا ہوا قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ کوئی اور ہے؟ کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نوشتہ موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس قرآن کریم نے 1450 سال پہلے اعلان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قرآن کریم نے کہا کہ اور اسی طرح جس طرح ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا ہے، جس طرح ہم نے تمہارا مرکز کعبے کو بنایا ہے، جس طرح ہم نے تمہارے لیے زندگی اور زندگی کے بعد کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا ہے، جس طرح آج ہم نے اب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں سب کا قبلہ بیت المقدس تھا، سب کا قبلہ بیت المقدس تھا، جس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی، جس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، جس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی۔ وہ قبلہ ختم کر کے اب ہم نے تمہیں وہ قبلہ دیا ہے جس کی تعمیر ابراہیم نے کی ہے، جس کی تعمیر اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ تو جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ چینج کر دیا ہے، تمہارا مرکز تبدیل کر دیا ہے، اسی طرح ہم نے اب تمہیں پوری دنیا کا امام بنایا ہے۔ تم ہو اب پوری روئے زمین پر امام، تمہاری حیثیت امام کی ہے، مقتدا کی تمہاری حیثیت ہے، ساری دنیا کی قومیں تمہاری مقتدی بنیں گی اور تم ہو ان کے پیشوا اور ان کے امام۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ساری انسانیت کے سامنے کھڑے ہو کر تم گواہی دے سکو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں 5 وقت کی نماز دے دی گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جماعت کے لیے اذان کا حکم ملا اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اذان کا اعلان کرنے کے لیے کہا، تو اس میں 2 لفظ گواہی کے ہیں۔ روئے زمین پر مسلمان گلیوں میں رہتا ہو یا کوچوں میں رہتا ہو یا جزیروں میں رہتا ہو یا شہروں میں رہتا ہو یا دیہات میں رہتا ہو، وہ جنگلوں میں رہتا ہو، وہ خیموں کی زندگی گزارتا ہو، 5 مرتبہ اسے حکم یہ ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر بلند آواز سے کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے سوا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے۔ اے دوستو اور عزیزو، وہ قرآن جس نے ایک ایک بات کھول کے ہمارے سامنے پیش کر دی، ایک ایک چیز ہمارے سامنے رکھ دی، لہذا قرآن کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کو اختیار ختم ہو گیا کہ وہ جس طرح چاہے زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب قرآن آنے کے بعد اعلان کر دیا گیا
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، لہذا اعلان ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر دین الاسلام لن يقبل منه، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے تلاش کرے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، سارا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام آ چکا ہے اور پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، لہذا اب تورات جو انسانوں نے بدل ڈالی تھی اسے سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اب انجیل جسے سینٹ پال نے بدل کر اپنی منشا کے مطابق تحریر کیا ہے اس انجیل پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اب زبور پہ عمل نہیں ہوگا، اب پچھلے آسمانی صحیفوں کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اب خاندان کی روایتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اب انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور دستور پہ عمل نہیں ہوگا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا ہوگا، اب محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا ہوگا، لہذا اللہ نے کہا اعلان کرو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ مجوسی ہو یا مشرک ہو، وہ بنو اسحاق سے ہو یا بنو اسماعیل سے ہو، وہ طائف کا ہو یا مدینے کا ہو، وہ بنو امیہ ہو یا بنو ہاشم ہو، وہ عبد المطلب کی اولاد ہو یا وہ حرب کی اولاد ہو، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ رسول کی حیثیت واضح کر دی گئی اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ صرف عرب کے لیے نہیں آئے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری انسانیت کے لیے ہم نے بھیجا ہے، آج سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آپ ہی رسول ہیں، آپ پر اتری ہوئی کتاب ہی عمل کے لیے ہے، اب اس کتاب کے ہوتے ہوئے کوئی اور کتاب پیش نہیں کی جائے گی، لہذا یہ کتاب ایک انسان کی ماں کی کوکھ سے نکلنے کے بعد سے لے کر قبر کی کوکھ میں جانے تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک کے تمام مسائل تم کو بتائے گی کہ کس طرح تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ ہاں یہی کتاب بتائے گی کہ ایک بچے کو کتنے دن تک اپنی ماں کا دودھ پینا ہے اور کتنے دن کے بعد اس دودھ کو چھوڑ دینا ہے، یہی کتاب اب فیصلہ کرے گی۔ اے باپ تو اپنی اولاد کو کتنا دودھ پلا سکتا ہے، اور اے ماں تو اپنی اولاد کو کتنے دن تک دودھ پلا سکتی ہے، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور پر نہیں چھوڑا، انسانوں پر نہیں چھوڑا، ماں باپوں پر نہیں چھوڑا، ملک کے قانون پر نہیں چھوڑا، دنیا کے دستوروں پر نہیں چھوڑا، سماج اور قبیلے اور خاندان پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور ماؤں سے کہہ دو کہ وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے۔ اتنا چھوٹا سا مسئلہ جو دودھ پلانے کا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، نکاح کس طرح قائم ہوگا اسے الگ بیان کیا، نکاح توڑنے کی نوبت پیش آ گئی تو نکاح توڑنے کے بعد اب عورت کو کتنے دن تک عدت گزارنی ہے، کتنے دن اسے بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننا ہے، کتنے دن اسے مہندی نہیں لگانا ہے، کتنے دن اسے خوشبودار تیل استعمال نہیں کرنا ہے، کتنے دن اسے نکاح کی گفتگو نہیں کرنا ہے، اس کا نام ہے عدت۔ عدت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے 3 قروء استعمال کیا، اور اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے اسے الگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اگر جن کے شوہر انتقال کر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو کتنے دن عدت میں رکھیں گی؟ 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن۔ اور جو عورتیں حمل سے ہوں
جو امید سے ہوں وہ کتنی عدت گزاریں گی؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت بچے کی پیدائش تک، بچے کو جننے تک ہے۔ عدت کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ جو پرائیویٹ زندگی کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا اور کہا لوگوں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن، یہی سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ سب سے صحیح راستہ اگر کوئی کتاب دکھا سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بنایا ہے، اس کی فطرت کو بنایا ہے، اس کے مزاج کو بنایا ہے، اسے غصہ بھی دیا ہے اور اسے محبت بھی دی ہے، اسے رونے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، اسے مسکرانے کی ادائیں بھی دی ہیں، اسے جذبہ ہمدردی بھی رکھا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غصے کی آگ بھی رکھی ہے، اس میں خواہش نفس بھی رکھی ہے، اسے بھوک اور پیاس بھی دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی شکل میں اسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے، تجھے کون سی چیز استعمال کرنی ہے اور کون سی نہیں استعمال کرنی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں تیرے لیے جائز قرار دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں تیرے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ نہیں کہ جو چاہے جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام قرار دے دیا گیا تم پر مردار کا کھانا، لہذا دنیا کی قومیں اگر مردار کھاتی ہوں تو تم مردار نہیں کھاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پڑوس کا فلاں شخص تو مردار کھاتا ہے، گردن مروڑ کے کھاتا ہے اور مجھے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، اس کی بھی 5 انگلیاں ہیں اور میری بھی 5 انگلیاں ہیں، اس کے بھی 2 آنکھیں ہیں اور میری بھی 2 آنکھیں ہیں، اور وہ بھی پٹیل ہے اور میں بھی پٹیل ہوں، اور وہ بھی تیاگی ہے اور میں بھی تیاگی ہوں، اور وہ بھی جاٹ ہے اور میں بھی جاٹ ہوں، لہذا ہم سب کا سب ایک ہی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں اور ایک ہی پرمیشور کی ہم جنتا ہیں، لہذا ہمارے لیے سب برابر ہے۔ قطعاً نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے، چاہے وہ تمہارے اس جانور ہی کا کیوں نہ ہو مردار جو تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ بکری اگر مر گئی ہے تو اسے کھا نہیں سکتے۔ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھاؤ گے۔ یہی بنیاد ہے اسلام کی کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی ناجائز۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، قرآن کریم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے 4 نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے 4 نکاح کرنا تو اسے پرمیشن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک وقت میں 5 بیویاں نہیں رکھ سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میاں رامپور کے نواب حامد علی خان اور کلبے علی خان اور فلاں خان صاحب کی تو اتنی بیویاں تھیں، میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہ خان صاحب تیرے لیے حجت نہیں ہے اور رامپور کا نواب تیرے لیے حجت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے ایک مسلمان کے لیے صرف 4 بیویوں کی اجازت اور گنجائش ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کب ہے اجازت؟ جب وہ انصاف کر سکتا ہو اور ان کے درمیان نا انصافی نہ کرے، اور اگر وہ انصاف نہ کر سکتا ہو تو فواحدتن، تو پھر ایک ہی کرے جیسے ہمارے ہندوستانی کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب مجھے تو 5 کی بھی اجازت ہے، اور کوئی یہ کہے کہ میں 4 کو ناجائز سمجھتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو 4 کو نہیں مانتا، یہ کہاں سے حکم آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جسے جائز قرار دیا ہے وہ قیامت کی صبح تک جائز رہے گا، اور جسے ناجائز قرار دیا ہے
ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے قاضی اکٹھے ہو جائیں، اور تمام دھرموں کے بڑے بڑے دھرم گرو اکٹھے ہو جائیں، اور دھرم گروؤں کی اور قاضیوں کی اور مولویوں اور مفتیوں کی تو حیثیت کیا ہے؟ نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا، نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو قرآن کریم میں سورہ تحریم میں بیان کیا گیا ہے، وہ ساری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اے مسلمانوں، میں بہت جذباتی ہو کر آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، آج آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی کڑی آزمائش کا وقت آ گیا ہے، اور اب میرے اور آپ کے لیے آج بہت ہی اہم ترین وقت ہے۔ پچھلی قوموں کے جرم بھی قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، لہذا اس امت کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پچھلی قوموں کے نقش قدم پہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس نماز عصر کے بعد جاتے تھے ان کی دلجوئی کے لیے۔ اب وہاں ایک بیوی صاحبہ آپ کو شہد کا شربت بنا کے پیش کرتی، وہ آپ کو بہت محبوب تھا۔ اب ظاہر ہے کہ تھی تو بیویاں ہی، اور آپس میں ان کا تعلق سوتن کا تھا، گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لیکن تھی تو انسان ہی۔ دوسری بیویوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ آپ وہاں روزانہ شربت پیتے ہیں، منع تو کر نہیں سکتی تھی۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شربت پی کر آئیں تو ہر میں سے ہر ایک یہ کہے کہ آپ نے مغافیر استعمال کی ہے۔ مغافیر ایک ایسی چیز ہے جس میں بدبو آتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب آپ وہاں سے پی کر نکلے اور دوسری بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر استعمال کیے؟ کہا آپ نے کہا نہیں تو۔ کہا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ دوسری کے پاس گئے، اس نے بھی یہی بات کہی، آپ مغافیر استعمال کر کے آئے؟ کہا نہیں تو، کہ آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے۔ تیسری کے پاس گئے، وہاں بھی یہی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ان کا آپس میں مشورہ ہے، یا تو میں شہد ہے اور خوشبو شہد ہی کی آ رہی ہوگی، لیکن فلاں بیوی کے یہاں روزانہ میرا شہد کا پینا انہیں ناگوار گزر رہا ہے، لہذا آج سے میں یہ طے کرتا ہوں کہ میں شہد ہی استعمال نہیں کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد پیوں گا ہی نہیں، اور جب وہ بیوی اگلے دن مجھے شہد پیش کریں گی تو میں کہہ دوں گا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں شہد نہیں پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے، لہذا وہ شہد نہیں پلائیں گی، اور باقی تمام بیویاں پھر اس فعل سے میرے راضی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کیا شان بیان فرمائی ہے، قرآن پڑھتے چلے جائیے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، آسمان سے جبرائیل آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لے کر آئے، اور کلام لا کر کے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، آپ کون ہوتے ہیں اسے حرام قرار دینے والے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اچھا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو شہد حلال تھا اسے آپ نے حرام قرار دیا، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ آپ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے اور کسی حلال کو آپ حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اپنی قسم کا کفارہ ادا کیجئے اور شہد کا استعمال شروع کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا جا رہا ہے، تو اے مسلمانوں غور سے سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی چیز کی جو چیز حلال ہے اسے حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے سورہ تحریم نازل فرمائی ہے۔ تحریم کے معنی ہے حرام قرار دینا۔ تو یاد رکھ لیجئے، ساری دنیا کے اہل
اہل علم اکٹھے ہو جائیں، بڑی بڑی مدارس کے ذمہ دار اکٹھے ہو جائیں اور اپنی نوک قلم سے یہ لکھ دیں کہ آج کے بعد یہ چیز حلال ہے، تو وہ ان کے کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی گروہ اور کوئی جماعت اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو علماء کا فتویٰ آ گیا ہے، یہ فلاں کا فتویٰ آ گیا ہے، اس لیے یہ چیز ایسے ہی ماننا پڑے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان علماء کو رب قرار دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم آئے۔ حاتم کے بیٹے ہیں عدی، عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے۔ ان کے گلے میں کراس پڑی ہوئی تھی۔ کراس تو جانتے ہیں، عیسائیوں کا جو نشان پڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے اسے پکڑ کے کھینچ لیا اور توڑ دیا اسے۔ یہ کیا ڈال رکھا ہے؟ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہے تھے، غالباً سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ ہی کی آیت ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے، پچھلی امتوں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کو کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا۔ اتخذوا احبارهم، اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو، ورہبانہم، رہبان کہتے ہیں دنیا سے ڈرنے والا، مرشد جسے آج ہم کہتے ہیں صاحب پہنچا ہوا پیر صاحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمایا کہ اس قوم نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت پڑھی تو عدی بن حاتم سے برداشت نہیں ہوا اور کہا اللہ کے رسول، قرآن کریم نے یہ ہمارے متعلق کیا بات کہی ہے؟ یہ تو ہم پر الزام ہے، یہ تو ہمارے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ ہم نے کبھی اپنے عالموں کو رب نہیں بنایا، ہم نے کبھی ان کے پیروں میں سجدہ نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کی مورتی پر پھول نہیں چڑھائے، ہم نے کبھی ان کا اسٹیچو نہیں بنایا، ہم نے کبھی ان کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا۔ تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے انہیں رب بنا لیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور ٹھہر کر عدی بن حاتم سے پوچھا، اے عدی مجھے جواب دے، اے عدی مجھے بتا کہ کیا تمہارے علماء نے جو جس کو چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام قرار دے دیا، اور تم نے آنکھ بند کر کے کہا یہ تو ہمارے علماء کا فتویٰ گیا، یہ تو ہمارے پیر کا فرمان جاری ہو گیا، تم نے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر نہیں رکھا، تم نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے نہیں ملایا، تم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول یہ تو ہوا کہ انہوں نے جسے حلال کر دیا ہم نے حلال جانا، اور جسے حرام کر دیا ہم نے اسے حرام جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے تو عرض کی کہ بڑے سخت حالات سے گزر رہی ہے امت مسلمہ۔ ساری دنیا کے باطل طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ اس امت کو قرآن سے کاٹ دیا جائے، اور جب یہ قرآن سے کٹ جائے گی تو تولے گی کائے پر، پرکھے گی کس چیز پر؟ معیار تو قرآن اور حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے بیچ عمر ابن خطاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا میں تمہارے بیچ فلاں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم ثقلین، کہیں فرمایا امرین، کہیں فرمایا ثقلین، میں دو مضبوط چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں جنہیں کوئی مٹا نہیں پائے گا، جنہیں کوئی بدل نہیں پائے گا، جنہیں کوئی چرا نہیں لے جائے گا، جنہیں کوئی چھپا کر نہیں رکھے گا۔ فرمایا کیا ہو سکتی ہیں وہ دو چیزیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں شہر چھوڑ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں عرب کی تہذیب چھوڑ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اونٹ اور گھوڑے چھوڑ رہا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، و سنتی، اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور من لم تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رہو گے اور جب تک میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے اور بھٹک نہیں سکتے۔ اب گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے انہی دو چیزوں سے تو ہٹایا جائے گا۔ آپ قرآن سے ہٹ جائیے۔ جب کوئی قوم قرآن سے ہٹ جائے گی،
جب اس کے پاس روشنی نہ رہے گی، جب اس کے پاس لائٹ نہ رہے گی، اور جب اس کے پاس ہدایت کا مینار نہ رہے گا، تو کہاں کہاں وہ ڈبکیاں لگائے گی، کن کن وادیوں میں گھومے گی۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں علماء کرام اٹھے اور انہوں نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی اور ہر زبان میں تفسیر لکھ کر کے حق ادا کر دیا۔ اس ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے جب قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان اور اردو زبان میں کرنا چاہا تو ان کے خلاف بغاوت کا بگل بجا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایک نئی بدعت کو شروع کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ اردو اور فارسی زبان میں کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے پونچے اتار لیے گئے تاکہ یہ شخص لکھ نہ سکے، یہ آگے نہ بول سکے، لیکن وہ امت کو یہ کہنا چاہتے تھے، اے لوگوں، تمہیں قرآن سمجھنا چاہیے، تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے، تمہیں قرآن اپنی زبان میں آنا چاہیے۔ لفظ بلفظ ترجمہ کیا، لفظ بلفظ ترجمہ کیا، جو عربی کا لفظ تھا اسی کے بالکل سیم اسی طرح کا ترجمہ اردو زبان اور فارسی زبان میں کیا، لیکن وہ جب زبان اردو بدلی تو پھر ہندوستان میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنا قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر کے ان کے ترجمے کو بھی باقی رکھا۔ شرف الدین کا ترجمہ بھی تھا اور ان کا ترجمہ بھی محاوری ترجمہ تھا۔ پھر ترجمے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بیان القرآن ترجمہ کے ساتھ تفسیر لکھ دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مولانا عبد الماجد دریابادی نور اللہ مرقدہ کو، جو انگریزی کا امام تھا، جو انگریزی کا ماسٹر تھا، جس سے انگریزی پہ قدرت حاصل تھی، وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس آیا، ان کے سلسلے میں جڑا اور اس نے انگریزی زبان میں تفسیر لکھی تاکہ پتہ چل سکے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر انہیں یہ آیا کہ یہ تو انگریزی دا طبقے کے لیے ہے، پھر اردو زبان میں لکھی جس کا نام آج بھی تفسیر ماجدی ہے۔ یہی بنیاد ہے قرآن۔ قرآن ہی راہ ہدایت ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت یہی ہے۔ کہیں فرمایا ھدی للمتقین، یہی کتاب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ دنیا کی کوئی کتاب ہدایت نامہ نہیں ہو سکتی۔ کل تورات تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا تھا یہ ہے ہدایت، اس کے بعد زبور تھی، انجیل تھی، لیکن ان کی تبدیلی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اے مسلمانوں، اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں اور اپنے خون کی بوند بوند میں یہ بات بسا لیجئے کہ قرآن کریم نے زندگی کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ کی ہو۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، وہ گھریلو زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، وہ نظام حکومت ہو یا نظام تجارت ہو، نظام معاشرت ہو یا نظام معیشت ہو، سارا کا سارا قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ 1400 سال پہلے صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ معاف فرمائیے گا، بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، جیسے آج کے مسلمان نے سمجھ لیا ہے کہ وہ صبح کو قرآن کا ایک پارہ پڑھ لے اور سمجھ لے کہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا، میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا، یا میں نے اللہ کی شریعت کا حق ادا کر دیا۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو صحابہ کرام کو نورانی قاعدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کرام کو یسر القرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کرام کو قاعدہ بغدادی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن ان کی زبان میں آیا تھا، قرآن ان کے لہجے میں آیا تھا، قرآن عربوں کو ملا تھا، قرآن قریش کی زبان میں آیا تھا۔ انہیں کیا پریشانی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر لیتے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی اٹل کتاب ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کو قرآن کے مطابق چلانا ہے۔ جو سیدھے منہ چلیں گے تو انہیں قرآن کی طرف لے آئیں گے، اور جو قرآن کے مقابلے پر آئیں گے تو انہیں تلوار کی نوک سے اور انہیں نیزے کی انی سے اور انہیں برچھے کی تیز رفتار سے انہیں قرآن کی طرف لے کر آئیں گے۔ جو مانے گا ٹھیک اور نہیں مانے گا تو ابو جہل کی طرح جہنم میں جائے گا۔ قرآن تو آج ہم سے شکایت کر رہا ہے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔
بس اب میرا اتنا رہ گیا ہے کہ اگر کسی پر کسی کا حق ہو تو چل مسجد میں قرآن اٹھا لے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. بس یہ ہے آج اس امت مسلمہ کا اس قرآن کریم کے ساتھ رویہ. اے مسلمانوں، بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری ہدایت نامہ اور آخری اپنا پیغام اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر دے کر بھیجا اس پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس زمین پر امن و امان قائم کرنے کے لیے، اور بتایا کہ اگر تم اس قرآن پہ عمل کرنے لگو گے تو خشکی و تری سے فساد مٹ جائے گا اور خشکی و تری میں امن و امان قائم ہو جائے گا. عورتوں کو حق ملے گا، بچوں کو ان کا حق ملے گا، اور ہر انسان کو زمین پر اس کے رائٹ اور اس کے حقوق دیے جائیں گے. انسانیت کو انسانیت کا حق دیا جائے گا، مانو کو مانوتا دی جائے گی. اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسروں سے لا لگائی ہے، قرآن پکار رہا ہے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے، 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ذرا قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیے. آج قرآن کریم کے مطابق کیا ہماری تجارت چل رہی ہے؟ آج دنیا میں تجارت اگر قرآن کے مطابق ہوتی تو یہ بھوک مری کا دور نہ ہوتا، یہ غریبی کا دور نہ ہوتا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم جیسے چاہے ویسے تجارت کرتے رہو. جس طرح دنیا کی یہودی قومیں سود لیتی ہیں، تم بھی سودی کاروبار کرتے رہو اور تم بھی بینک اور انٹرسٹ پر اپنا نظام چلاتے رہو. قرآن کریم نے مدینہ میں پہنچ کر اعلان کر دیا، آج کے بعد تمہیں سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. اب اسے حرام سمجھو گے. اس وقت بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میاں سود کو حرام کیوں قرار دے دیا گیا اور تجارت کو کیوں جائز قرار دے دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. کچھ نہیں، اللہ نے ایک کو حرام کیا، ایک کو حلال. اپنی عقلیں مت چلاؤ. ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہی نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت اتاری اس سے کہا کہہ دو ان سے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. اب تک جو سودی لین دین ہو چکا ہے اس سود کا پیسہ واپس نہیں لیا جائے گا. اپنے اصل کیپٹل لے سکتے ہیں، اصل مال لے سکتے ہیں، سود کو وہیں چھوڑ دو. لہذا فتح مکہ کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یا حجۃ الوداع میں کہا، لوگوں آج کے بعد سے سودی لین دین حرام. اور میرے چچا حضرت عباس کا جو انٹرسٹ کا پیسہ لوگوں پر پھیلا ہوا ہے وہ 10,000 دینار ہیں. میں ان 10,000 دیناروں کو معاف کرتا ہوں، میرے چچا انہیں واپس نہیں لیں گے. میں اس کی شروعات اپنے گھر سے کرتا ہوں. اور قرآن کی اگلی آیت نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر کوئی آج کے بعد بھی سودی کاروبار کرتا ہے تو اسے یہ پیغام سنا دو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اس کے رسول سے اب جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ اب ایک جنگی کمانڈر بھی ہیں. قرآن اس وقت اعلان کر رہا ہے جب محمد رسول اللہ نے بدر میں جنگ کی کمان کرتے ہوئے دشمن کے پاس سے اڑا دیے ہیں، جب احد میں رسول اللہ نے جنگ کو برابر سرابر کر لیا ہے، اور جب غزوہ احزاب میں ان کے دانت کھٹے کر کے انہیں واپس لوٹنے پہ مجبور کر دیا ہے، جب محمد رسول اللہ نے یہودیوں کے قلعے فتح کر لیے ہیں اور جب مکہ کو فتح کر لیا ہے، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے اب ہے کوئی مائی کا لال، اب ہے کوئی سورما، اب ہے کوئی قبیلے کا سردار جو محمد رسول اللہ کی حکمرانی میں اور محمد رسول اللہ کی قیادت میں ہوتے ہوئے اب بھی سودی کاروبار کرے گا تو محمد رسول اللہ کے غلاموں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اب آج کا جو اسلام ہے وہ تو اللہ ہی رحم کرے. وہ کیا ہے؟ مکسچر. مکسچر تو جانتے ہیں؟ یہ مکسچر بنا دیتا ہے. چند چیزیں اس میں ڈال دی کو مکس کر دیجیے، اسی لیے اس کو مکسی کہتے ہیں. جو بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ پیس دے مکس کہلاتا ہے. آج کا اسلام مسلمانوں کے پاس مکس ہو گیا ہے. یہودی کہتے ہیں ہمیں بھی اپنی مکسی میں ڈالو، عیسائی کہتے ہیں ہمیں بھی اپنی مکسی میں ڈالو، مشرک کہتے ہیں ہمیں بھی ڈالو، مجوسی کہتے ہیں ہمیں بھی ڈالو، اور ایک نیا اسلام لے کر آؤ جسے کہا جائے نیو اسلام، دا ماڈرن اسلام.
ایسا اسلام جس میں اسلام کی اپنی کوئی شناخت نہ ہو، جس میں سب کے سب شریک ہوں، جس میں سارے کے سارے ایک مقام پر کھڑے ہوں، اور ان کا پیش کیا ہوا اسلام کہلائے. وہ جو چاہیں کہیں، ہم اس پہ چلتے رہیں. ہاں یہ اسلامی ملک ہے، لیکن بینک سارے سودی. یہ اسلامی ملک ہے، لیکن سارے بینک، نام ہے بینک کا حبیب بینک. کیا کہنے، حبیب بینک، لیکن سارا کا سارا سود پر، سارا کا سارا بیاج پر، سارا کا سارا انٹرسٹ پر. نام ہے اس کا البنک الاسلامی. یہ ہے اسلامی بینک ہے، اور اسلامی بینک کا پورا نظام سود پر چل رہا ہے. کیا کہنے ہیں، ملک ہے مسلمانوں کا، لیکن یہاں شراب بیچی جا رہی ہے، یہاں شراب اڈیلی جا رہی ہے، یہاں شراب خانے موجود ہیں، یہاں قہوہ خانے موجود ہیں، یہاں زنا کاری کے اڈے موجود ہیں. لیکن نام کیا ہے، اسلامی ملک ہے. اور آج کا گرا ہوا شخص ایسے نظام کو جو سراسر کفر کی حمایت کرتا ہو، جو سراسر باطل کی سرپرستی کرتا ہو، جہاں ننگے بدن لوگ ناچتے ہوں، جہاں زنا کاریاں بھی ہوتی ہوں، جہاں کے ایئرپورٹ پر ننگے بدن لڑکیاں کھڑی ہوں، اور جہاں کی ایئر ہوسٹس آدھے جسم کے ساتھ اس ہوائی جہاز میں چلتی ہوں، جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹیاں بھی پردہ کریں گی، چاہے وہ حسن کی ماں فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ رقیہ ہی کیوں نہ ہو، حضرت حفصہ کو بھی پردہ کرنا ہوگا، چاہے وہ رسول اللہ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو. ہاں عائشہ جس کے دوپٹے پر حضرت جبریل بھی آ کے سجدہ کرے، اس عائشہ کو بھی میدان جنگ میں بھی برقع اور پردے کے ساتھ جانا ہوگا، وہ پردہ کرے گی. جہاں اسلام یہ کہتا ہو اے نبی تیری گھر والیاں پردہ کرے، تیری بیٹیاں پردہ کرے، اور تمام مسلمان عورتیں پردہ کرے. یہ ہے قرآن کا حکم، یہ ہے قرآن کا فرمان. لیکن اس ملک کی ایئر لائنس میں اگر آپ سفر کر لیں، وہ سفر چاہے مکے کا ہو، وہ سفر چاہے مدینہ کا ہو، وہ سفر چاہے جدہ کا ہو، اور اس میں وہ لڑکیاں دنیا سے ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں اس میں رکھی جائیں کہ حاجی کا ایمان برباد ہو جائے، عمرہ کرنے والے کی نظر بھٹک جائے، وہ آپ کے پاس کھڑی ہو، اور پھر اس کے تائید میں لوگ کہہ رہے ہو میاں یہ تو خالص اسلام اور قرآنی حکومت ہے. علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. یہی کہا تھا انہوں نے. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر و دلقے اویس و چادر زہرا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدڑی، حضرت زہرا کی چادر، یہ اس کے نام سے کما رہا ہے. اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں تنہا تمہیں اور مجھے جانا ہے. یہ سارے جتھے توڑ دیے جائیں گے، یہ سارے گروہ ختم ہو جائیں گے، یہ ساری دوستیاں مٹا دی جائیں گی. باپ کے کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنی ماں کے کام نہیں آئے گا، بھائی اپنے بھائی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا. تو آج دنیا میں ہم کس ہوا میں ہیں اور کس کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور کس کے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہی قانون اٹل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد رسول اللہ، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پر قرآن کو اتار دیا ہے. فلا تطع منهم آثما او کفورا. اب آپ کسی گناہگار کی اطاعت نہیں کریں گے. آثمن گناہگار، فاسق، آگے کیا، کفورا، کسی کافر کی بھی آپ اتباع نہیں کریں گے. کیونکہ اس وقت تو بڑے بڑے چودھری تھے نا. ابو جہل کہتا میرے پیچھے چلو، ابو لہب کہہ رہا ارے بھتیجے میں تیرا چچا ہوں میرے پیچھے چل. ابو طالب کہہ رہے ہیں بھتیجے میری بات مان.
باپ دادا کے دین پہ چلنا، یہی تو جھگڑا تھا نضر بن حارث کا اور امی بن خلف اور امیہ بن خلف کا۔ ولید بن مغیرہ جو اس وقت کا مکے کا سردار تھا اور جس کے بعد طائف تک پھیلے ہوئے تھے اور جو یہ کہتا تھا کہ مکہ سے لے کر کے طائف تک میری ہی پراپرٹی ہے اور میری ہی جائیداد ہے، جس کے بارے میں آتا ہے اس کے 11 یا 12 بیٹے تھے جنہیں اپنے بیٹوں پر ناز تھا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی دھمکی لے کر آتا اور کبھی ڈراوا لے کر آتا اور کبھی لالچ دیتا اور کبھی آپ کو آفر دیتا، کبھی آپ کو نرم رہنے کی دعوت دیتا۔ تھوڑا سا لہجے میں نرمی اختیار کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو یہ فرمایا میرے محبوب میں نے تجھ پر قرآن اتار دیا ہے، میں نے تجھ پر اللہ اپنی کتاب اتار دی ہے، لہذا آج کے بعد اب تو کسی کے پیچھے نہیں چلنے والا۔ کوئی کافر اگر تجھ سے یہ کہے کہ میرا طریقہ مان لے، میرے اصول مان لے، میرا راستہ اختیار کر لے، نہیں، ولا تطع منهم عاصما او کفورا، کسی کافر کی بات تجھے نہیں ماننی ہے اور کسی گناہگار کی بات نہیں ماننی ہے۔ اور جب مسئلہ آیا ولید بن مغیرہ کا جو بڑی عقل دکھا رہا تھا اور بڑے ناز کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہی چلا گیا، ذرا اپنے عالموں سے پوچھو اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ اور ان کا ترجمہ سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، میرے محبوب یہ چاہتے ہیں کہ تو نرم ہو جائے، تو لچیلا پن اختیار کر لے، تو اپنے رویے میں نرمی لے آئے تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ ان کی گیدڑ بھبکیوں میں مت آنا، ان کے ڈراوے میں مت آنا، نرم نہیں ہونا ہے، تو وہ لوہا ہے جسے کوئی آگ نہیں پگھلا سکتی۔ تیرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، حق باطل کا کیسے اتباع کر لے گا؟ اللہ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ الْبَاطِلَ، اگر حق باطل کی اتباع کرنے لگے تو زمین پہ فساد پھیل جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ استعمال کر رہا ہے، ان میں سے قسمیں کھانے والے کمینے کی بات مت ماننا، مہین، رذیل، کمینہ، گھٹیا، لوور، بالکل اس کی بات مت ماننا۔ فلا تطیع کل حلاف مہین، ہمازم، عیب لگانے والا، مشائن، چغل خور، مشائن بنمیم، چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر لگانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین کو غصہ آ گیا اور ولید بن مغیرہ کی طرف اللہ نے اتنے لفظ استعمال کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا کر دی۔ ولید اپنی اوقات پہچان اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا جس سے صحابہ نے سمجھا کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں گے، بعد ذالک کا زنیم، یہ حرامی، اسے اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کے پوچھا، تلوار لے کے بیٹھ گیا اور کہا آج تک تو نے میرا باپ فلاں بتایا ہے، لیکن محمد پر جو کتاب اتری ہے، محمد پر جو قرآن اترا ہے، اس نے مجھے حرامی قرار دیا ہے، بتا میرا اصلی باپ کون ہے ورنہ تیری گردن اتار دوں گا۔ تو ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، وہ زنخواہ تھا، اس سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی، تو میں نے ایک چرواہے سے زنا کرایا تھا اور اس زنا کے بدلے میں تو پیدا ہوا تھا۔ ہاں ہاں، محمد پر جو کتاب اتری ہے وہ صحیح ہے، تو زنا کار کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا، او پاکوں کے پاک، او محمد رسول اللہ، کسی گھٹیا اور کسی کمینے کی بات آپ کو نہیں ماننا ہے، اور یہ مدینے کا ذکر نہیں ہے، یہ مکے کا ذکر ہے، مکی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مکے میں تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جائز اور حلال کر دی تھی، کچھ بھی کرتے رہو۔ مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو وہ قریش کہتا تھا۔ قرآن نے کھولا کہ قریشی نہیں ہے، چھوٹا ہے، یہ تو چرواہے کی اولاد ہے، گڈریے کی۔ ذرا اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا جوش آ گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنسمہ علی الخرطوم، اس کی ناک بہت لمبی ہے نا، اس کی ناک کو اللہ تعالیٰ نے کہا
اس کی ناک نہیں کہا بلکہ ہاتھی کی سونڈ کہا. جس طرح ہاتھی کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے اس طرح یہ اپنی ناک کو, اس کی ناک ہے کہ میری ناک کٹ جائے گی, میں محمد کی تابع کیسے ہو جاؤں, میں ان کی بات کیسے مان لوں. اللہ نے کہا میں اس کی ہاتھی جیسی ناک پہ نشان لگا کر کے رکھوں گا اور اسے قتل کر کے چھوڑوں گا. میدان بدر میں یہ قتل ہوگا اور ایک دن حال یہ ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسی کا بیٹا جسے اپنے بیٹے پر ناز ہے, اسی کا نام خالد ہے, وہ اپنے گھوڑے پر زین کسے گا اور مدینہ کی طرف نکل جائے گا اور جا کے یہ کہے گا اے عرب کے قریشیوں, اگلے سال محمد تمہارے شہر میں داخل ہو رہے ہیں, تم انہیں روک نہیں پائے, تم کیسے بہادر ہو, لو اب میں بھی محمد رسول اللہ کی خدمت میں جا رہا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. اے عزیزو, یہ ہے قرآن جسے آج ہم نے پڑھا نہیں, جسے آج ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا, جسے آج ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے. اگر ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن دو ٹوک انداز میں ہم سے یہ بات کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو کیا احکامات جاری فرمائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, کیونکہ آج دنیا میں جو ایک نظام چلا رہا ہے اس نظام کو ہم سب نے ایکسپٹ کر لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف مسجدوں کی عبادت بتانے آیا ہے, قرآن صرف روزے کے مسائل بتانے آیا ہے, قرآن صرف حج اور عمرے کے مسائل بتانے آیا ہے, قرآن صرف نکاح اور طلاق کی بات کرنے آیا ہے. قرآن کریم ہمیں صرف بچوں کو دودھ پلانے اور عدت کے مسائل بتانے کے لیے آیا ہے. یاد رکھو قرآن کریم پوری دنیا کا نظام زندگی سنبھالنے کے لیے اصول بتانے کے لیے آیا ہے. قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ زمین پر زنا کو کیسے کنٹرول کرو گے, ان بے حیاؤں کو کیسے لگام لگاؤ گے, ان بے حیا لوگوں کو کس طرح تم کچھاڑ میں بند کرو گے. قرآن کریم نے آزاد نہیں چھوڑا کہ جو چاہے جس کے ساتھ ریپ کر لے, جو چاہے زنا کاریاں کر لے, اور جو چاہے رات کے اندھیرے میں منہ کالا کر لے, اور جو چاہے جس طرح چاہے کرتا رہے. اور تم کہو میاں ہم کیا کریں, ہمارا تو نظام ہی نہیں ہے, ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے, ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام حکومت کی کہاں بات کرتا ہے, اسلام ہی تو حکومت کی بات کرتا ہے, اسلام ہی تو نظام کی بات کرتا ہے. اگر اسلام حکومت کی بات نہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالی چور کی سزا قرآن میں بیان نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالی زنا کی سزا قرآن میں بیان نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالی شراب کی سزا کو اپنے نبی پہ جاری نہیں فرماتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہتے اور شرابی شراب پیتے رہتے اور زانی زنا کرتے رہتے اور چور چوریاں کرتے رہتے اور ڈاکو ڈاکہ ڈالتے رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کہتے تم جانو تمہارا کام جانے, قاتل قتل کرتے رہتے اور خون بہتا رہتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لے کر آئے ہیں اس کتاب نے بتایا ہے کہ دنیا سے قتل و غارت گری کیسے ختم ہو سکتی ہے, اس کا اصول کیا ہے, اس کا ضابطہ کیا ہے, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دفعہ کیا ہے. فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. پورے ضابطے بیان کر دیے اللہ تبارک و تعالی نے کہ قتل کا بدلہ قتل ہوگا, تبھی تو برابری ہوگی, تبھی تو قصاص ہوگا. قاتل دندناتے رہیں, قاتل گھومتے رہیں, مقتول کے وارث عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں, ان کی جوتیاں گھس جائیں, ان کے پیر گھس جائیں, ان کی اولادیں دھرنا دیتی رہیں اور مظاہرہ کرتی رہیں اور عدالت سے وہ بری ہو کر نکلیں, ایک قتل کے بعد دوسرا قتل کریں اور اس کے بعد انہیں کوئی روکنے والا نہ ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر قاتل پر قتل ثابت ہو گیا اور مقتول کے وارثوں نے عدالت میں یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ ہمیں اس قاتل کا سر چاہیے اور ہمیں اس قاتل کا سر چاہیے, ایک مہینہ نہیں, ایک گھنٹے کے اندر یا ایک مہینے کے اندر یا ایک دن کے اندر یہ فیصلہ
غرق کر دیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی گڑ گڑائے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دنیا کے کہنے میں مت جاؤ، عقل مندو عقل دوڑاؤ، اے بیوقوفوں کے پیچھے مت جاؤ، جانوروں کی چیچی کرنے پر ان کی طرف نظریں مت اٹھاؤ. اسی میں زندگی ہے، ایک قتل کے بعد دوسرا قتل ہوگا نہیں. برسہ برس گزر جائیں گے. قرآن نے کیوں یہ احکامات جاری فرمائے؟ لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کا قرآن نے طریقہ بتایا. کیسے جاؤ گے مسجد میں؟ جب نماز کی آواز لگے گی تو کب جاؤ گے؟ نماز کا ارادہ کرو گے، کیا کرو گے؟ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وضو کا پورا طریقہ بتا دیا کہ 4 اعضاء کو دھو گے کم از کم، یہ فرض ہیں. پھر سنت کا طریقہ نبی نے بتا دیا. اب کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 1400 سال پرانی بات ہے، جب لوگ ناپاک رہتے تھے اب تو میں ہر وقت پاک رہتا ہوں، مجھے اب کیا ضرورت ہے وضو کی؟ اب تو جیسے ان کے یہاں لوٹس ٹیمپل میں بات ہوتی ہے میں بھی یوں کر لوں گا، جیسے ان کے چرچ میں ہوتی ہے میں بھی کر لوں، ہو جائے گی. عبادت کہلائے گی یہ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر پانی نہ ملے، جس کی شرط فقہا نے بیان کی ہے کہ کتنی دور پانی تلاش کرنا ہوگا، کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا، تو پھر آپ پاک مٹی سے قصد کریں گے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کریں گے. نماز اب ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو آپ ذرا بتائیے کہ امام کس کو بنائیں گے؟ کس کو بنائیں گے امام؟ محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کو؟ کیوں؟ نمازی تو جبھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ آج تو حالات بدل گئے ہیں، دنیا بدل گئی ہے. اگر چھوکری امامت کرے تو ساری مسجدیں فل ہو جائیں گی. ہو جائیں گے کہ نہیں؟ یہاں آپ کہو گے کہ نہیں مانیں گے کسی کی بھی. یہاں تو مرد ہی امام چاہیے، مرد ہی چاہیے. شرمیلا ٹیگور بھی آ جائیں تو ان کی بھی امامت نہیں چلے گی. اتنی خوبصورت آ جائیں تو بھی امامت نہیں چلے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کہنے والے ملیں گے کہ بھی حالات کا تقاضا یہ ہے. اگر اس وقت ہم نے یہی کہا کہ نماز مرد ہی پڑھائیں گے تو مسجدوں میں نمازی کم ہو جائیں گے، بعض مسجدوں میں تو تالے لگ جائیں گے اور بعض مسجدوں میں تو صفیں کھلیں گی بھی نہیں، اکیلا مؤذن رہ جائے گا یا اکیلا امام رہ جائے گا. بعض دیہاتوں میں لوگ آئیں گے نہیں. لہذا آج کے حالات میں تھوڑی تبدیلی کر لینی چاہیے اور کم از کم ان جگہوں پر جہاں نمازی کم ہیں وہاں پر عورتوں کو بنا دیا جائے تاکہ ان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کچھ نوجوان بھی آ جائیں اور مسجد اگلی صف سے لے کے دروازے تک بھر جائے. لہذا ایسا کر لیا جائے. لہذا اسی طرح کے حالات میں کمپرومائز کر لیا جائے اور عورت کو وہاں اپنا امام بنا لیا جائے. اگر ایسا کوئی فتویٰ دے تو آپ کہیں گے نہیں ہم اسے ماننے تیار نہیں ہیں، احتجاج شروع ہو جائے گا، ریجیکٹ کر دیں گے آپ اسے. مسجد میں تو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، جنازے کی نماز تک میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا مرد ہی نماز پڑھائے گا. اگر داڑھی والا نہ ملے تو کٹے ہوئے داڑھی والے کے پیچھے پڑھ لیں گے، اگر وہ بھی نہ ملا تو چلو منڈانے والا ہی آ جائے گا. فاسق ہی صحیح لیکن مسلمان چاہیے، مرد چاہیے. لیکن جب اسلام کا اصول یہ بیان کیا جائے کہ جس طرح مسجد کی امامت صرف مرد کر سکتا ہے، متقی آدمی کر سکتا ہے، تقوی دار کر سکتا ہے، قرآن کا جاننے والا اور علم حدیث کا جاننے والا امام ہو سکتا ہے، مسجد کی اذان بھی وہی دے سکتا ہے. عورت کتنی ہی خوش الحان کیوں نہ ہو وہ اذان نہیں دے سکتی ہے. یہاں تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. لیکن جب ملک کی امامت کا مسئلہ آیا اور جب خطے کی امامت کا مسئلہ آیا اور جب زمین کی امامت کا مسئلہ آیا تو ہم نے کہا نہیں میاں یہاں عورت بھی امام ہو سکتی. کہا نہیں بن سکتی ہے کہ نہیں؟ بنا لیں گے یہاں، یا کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا. مجبوری ہے صاحب، حالات یہی کہہ رہے ہیں. اس لیے حسینہ واجد کو تو ماننا ہی پڑے گا اپنا امیر، کیونکہ وہ حسینہ بھی ہیں. یا ان کی بہن دوسری ضیا ہیں ان کو ماننا پڑے گا، یا پھر بالکل جن کی کوئی نظیر نہ تھی، ایسی خوبصورت حسین جن کی راتیں لندن میں گزرتی ہوں اور صبح امریکہ میں گزرتی ہوں، پیرس و برطانیہ میں رہتی ہوں، بے نظیر. بھلا بتاؤ وہ آ جائیں تو پھر انہیں اپنا امام نہ بنائیں.
وہ تو امیر ہیں ہماری، اور پھر ان کے ساتھ کچھ لوگ لگ جائیں کہ صاحب ہمیں بھی ذرا وزارت قلمدان دیے جائیں، آگے پیچھے حالی موالی کھڑے ہوں، اور پھر لوگ سمجھ رہے ہوں کہ اب جائز ہو گیا، اس لیے کہ چند پگڑی والے اس کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ چند داڑھی والے اس کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ چند کرتے پجامے والے اس کے ساتھ ہیں، یہ جائز ہو گیا۔ سنو مسلمانوں، کیا کسی شراب کی بوتل پر یہ لکھ دیا جائے کہ اسلامی شراب، تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ کیا خنزیر کے پیکٹ پر لکھ دیا جائے اس لیے یہ حلال گوشت ہے تو کیا خنزیر حلال ہو جائے گا؟ کسی مردار جانور کو کاٹ کر اور پیک کر کے یہ لکھ دیا جائے کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہو جائے گا؟ اسلام کا نام لکھنے سے حلال نہیں ہو جاتا۔ تو جس طرح شراب اسلامی شراب کے نام سے حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح نظام حکومت اور نظام خلافت اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر حلال نہیں ہو سکتی، وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو میں آپ سے 1450 سال کی تاریخ پوچھنا چاہتا ہوں، اور ان حضرات تمام سے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں، ہمیں موت قائم پر آنی چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ موت آنا چاہیے، ہم شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جرم معاف کر دے گا، ہر گناہ معاف کر دے گا، ہر خطا معاف کر دے گا، لیکن نہیں معاف کرے گا تو شرک معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کیا سمجھتے ہیں ہم؟ صرف پتھر کی مورتی کو سجدہ کر لینے کو شرک سمجھتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں نا۔ اسے شرک نہیں سمجھتے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی حرام اور حلال نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے فلاں فلاں جانور کو ذبح کرو گے تو تمہارے لیے حلال ہوگا، فلاں فلاں رگ کاٹو گے اور وہ بھی اس طرح کاٹو گے، جھٹکے سے نہیں کاٹو گے، پیچھے سے نہیں کاٹو گے تو حلال ہوگا، اسے حلال کہا۔ تو اس وقت کے ان لوگوں نے جو مسلمان نہ تھے ایک مسئلہ اٹھایا اور ایک عقلی مسئلہ پیش کر دیا اور یہ کہا کہ عجیب و غریب مسلمان ہیں یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے بھی عجیب ہیں کہ اگر اللہ مار دے اسے نہیں کھاتے اور اپنے ہاتھ سے مار کے کھا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ چلا اس وقت، لوگوں نے کہا رے صاحب بات تو بڑی عجیب ہوئی، اس سے لاجواب ہو گیا، اب کیا جواب دے اس کا؟ اپنے ہاتھ سے مار لیا تو حلال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا بنانے والا اس نے مار دیا تو اسے حرام۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے یہ تصور بھی کر لیا کہ ہاں اللہ کا مارا ہوا بھی حلال ہے اور ہمارا مارا ہوا بھی حلال ہے، تو یاد رکھنا تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے تم، اس لیے کہ تم پھر اب اپنی عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ٹھہرا رہے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ام لہم شرکا، کیا ان کے پاس کچھ ایسے شریک ہیں شرعوا لہم من الدین، جو دین کو شریعت بنا کر پیش کر رہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا، کہ ان کے پاس کچھ ایسے شریک ہیں، لہذا وہ شریک زندہ ہوں یا مردہ ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اور ہم سر ٹھہرائیں گے۔ آج ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا ہے اسے دنیا کا کوئی حکمراں ہو یا ملک کی پارلیمنٹ ہو یا سینٹ ہو، ایوان بالا ہو یا ایوان زیری ہو، اسے حلال یا حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ ایک حلال کر سکتا ہے، نہ 545 مل کے حلال کر سکتے ہیں، نہ حرام قرار دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اس کے جائز اور ناجائز قرار دینے والا۔ لہذا اسلام نے کہہ دیا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتی تو رسول اللہ کے بعد حضرت عائشہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اگر جائز ہوتی تو آپ کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو وہ دنیا میں سردار کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ فاطمہ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم سے کم 6 مہینے تک مکے اور مدینے اور جزیرے عرب کی خلافت دیکھنی چاہیے تھی، اور حضرت فاطمہ کے بعد حضرت عائشہ کا نمبر آنا چاہیے تھا، اور حضرت حفصہ کا
نمبر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیے وہاں تو حضرت عائشہ صرف ایک جنگ میں شریک ہوئی، جنگ جمل میں، اور جنگ جمل کی جب ان کو یاد آ جاتی تھی تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تھا، اوڑھنی بھیگ جاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ ہائے میں جنگ میں کیوں نکلی تھی، یعنی وہ جنگ میں نہیں نکل رہی ہے، اس پہ جانے پر پوری زندگی روتی رہی، صدقہ کرتی رہی، خیرات کرتی رہی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے روتی رہی، جبکہ ماں عائشہ حادث میں تھی اور ان کے بیٹے تھے، اس لیے کہ نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں، ماں کی طرف کون غلط نظروں سے دیکھ سکتا تھا؟ خدا کی قسم کوئی نہیں، تو وہ میدان سیاست میں کہاں نکل سکتی تھی، وہ آخر کہاں جا سکتی تھی؟ اس کی پوری زندگی وہ روتی رہی۔ لیکن آج ذرا اندازہ لگائیں آپ، اب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، مسلمانوں پر تو اللہ کی مدد کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم ہو جائیں مسلمان، اللہ کی فطرت نہیں بدلتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کبھی نہیں بدلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے، نصر المؤمنین، مومنین کی مدد کا وعدہ کیا ہے، مسلمین کا نہیں۔ تو نام کے جانے کتنے مسلمان ہیں؟ مومنین کی مدد کا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو حقیقتاً صاحب ایمان ہوں، جن کے سینے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، جو ان فیصلوں کو نہ مانتے ہوں کہ صاحب اکثریت کدھر جا رہی ہے۔ آج تو یہی دنیا پہ فیصلہ ہے نا کہ اکثر لوگ کیا کدھر جا رہے ہیں، جو اکثر نے کہہ دیا وہ ہاں۔ فرانس میں اور یورپ میں اور مغربی ویسٹرن کنٹریز میں اکثریت نے بل پاس کر دیا کہ مرد کے ساتھ بدکاری کرے، ملک کے قانون نے جائز کر دیا۔ جائز ہو گیا، لوگ تو کہیں گے جائز ہو گیا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں میاں جس دیش میں رہو اس دیش کی بات کرو، جا دیش میں رہیو با دیش کی کہیو، اور اونٹ بلائی لے جائے تو ہاں جی کہیو، یعنی بلی اگر اونٹ لے جائے تو کہنا ہاں صاحب بالکل بلی اونٹ لے گئی، یہ تو مثال ہے نا۔ لیکن اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے کہ دن کو دن کہو، رات کو رات کہو، صبح کو صبح کہو، ظالم کو ظالم کہو، قاتل کو قاتل کہو۔ آج تو نیا فلسفہ اور نیا جملہ۔ میں ابھی ایک جگہ پر تھا، تقریر کر کے نپٹا، ایک کلین شیو نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت مولانا آپ کو شاید پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا صاحب بتائیے، علم تو چھوٹوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ کہا یہ سنا ہے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو، پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے۔ تو میں نے کہا اس مسلمان کو بھی مسلمان مت کہو، پتہ نہیں کب کافر ہو جائے۔ اور میں نے کہا پھر بیوی کو بیوی مت کہو، پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے۔ طلاق کا تو امکان ہے نا، کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو بیوی کیوں کہہ رہے ہو اسے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، میں نے ڈاکٹر صاحب آج سے مریض کو مریض مت کہنا، پتہ نہیں کب صحت یاب ہو جائے، اور جو صحت یاب ہو اسے کبھی صحت یاب مت کہنا، پتہ نہیں کب بیمار ہو جائے۔ میں نے کہا اس وقت دن ہے، دن مت کہنا، ہو سکتا کب رات ہو جائے۔ یہ تو عقلی جواب تھا میرا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تمہیں قرآن سے دلیل دوں، قرآن کریم سے دلیل دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف طور پر کہا اور مکے میں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو فجر کی سنتوں میں خانہ کعبہ میں پڑھا، اور اسی سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی سنتوں میں خانہ کعبہ میں پڑھا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پڑھ رہے ہیں، اور اسی کو آپ نے پھر مغرب کی نماز میں پڑھا، کیونکہ آپ مغرب کی نماز میں سورہ اذا زلزلت سے لے کر کے والناس تک کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو مغرب میں تو زور سے پڑھا جاتا ہے، لہذا وہ سورت آئی جس میں کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔
لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم عبادت نہیں کرتے، جن کی تم کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا۔ کتنی بار تکرار۔ وہ جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک حکم آیا تھا، ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں آئی تھی آیت؟ یہ آیت کیوں اتری تھی؟ ایک صحابی نے یہی تو کیا کہ شراب حلال تھی اور شراب پی کر جا کے نماز پڑھا دی، اور جب نماز پڑھائی نشے کی حالت میں تھے تو لا چھوڑتے ہوئے چلے گئے۔ کہا قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، اے کافروں جس کی تم بات کرتے ہو میں بھی اسی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناگوار گزری ہے بات کہ تم نے قرآن سے لا نکال دیا۔ ارے اگر لا نکال دو گے تو پورا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد لا پر ہی تو ہے، لا الہ، کوئی نہیں معبود الا اللہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے کہا لا نکال دیا تم نے، حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج کے بعد کوئی بھی شراب کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جائے۔ اس حکم کے آتے ہی صحابہ نے جو قریب کی نمازیں تھیں چھوڑ دی ڈرنک، کیونکہ عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، اس پر ہی کہ لا چھوٹ گیا تھا۔ اب پتہ نہیں کون آ کے بتاتا ہے کہ صاحب اس کو یہ مت کہو، بچے کو بچہ مت کہو، پتہ نہیں کب بالغ ہو جائے، ہے نا؟ کسی دن بھی بالغ ہو جائے گا، 4-6 سال بعد تو بالغ ہو ہی جائے گا۔ تو بچہ مت کہنا آج کے بعد، بالغ ہی کہو، اور زندہ کو زندہ مت کہو، پتہ نہیں کب مردہ ہو جائے۔ تو پریزنٹ میں جو کیفیت ہے وہی تو کہا جائے گا۔ پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، یہی تو جنگ ہے۔ ارے یہی تو بات ہے، وہ بھی تو نہیں مانتے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو رہی ہے ابو سفیان کے قافلے سے، سہیل اور عمرو اور بڑے بڑے مکہ کے سردار موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو من محمد رسول اللہ، تو اڑ گئے، کہا نہیں محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر محمد رسول اللہ مان لے تمہیں تو پھر صلح کس بات کی، پھر جھگڑا کس بات کا، پھر تمہارے بیچ جنگ کس بات کی ہے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، لہذا اسی بات پر ٹھن گئی۔ حضرت علی نے کہا میں لکھ چکا ہوں محمد رسول اللہ، نہیں مٹاؤں گا اپنے ہاتھ سے، تم میں طاقت ہے کوئی دوسرا لکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ لکھنے نہیں دیں گے، ہم محمد ابن عبداللہ لکھیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے علی ضد کیوں کرتے ہو، خیر تم تو نہیں مٹاؤ گے، لاؤ میں اس روشنائی کو مٹا دیتا ہوں، یہ مجھے مانے یا نہ مانے، یہ مجھے کہیں نہ کہیں، چرخ کون یہ کہہ رہا ہے، زمین و آسمان یہ کہہ رہے ہیں، ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، تو وہ بھی مان لیتے کہ چلو بھائی رسول مان لیں۔ ارے یہی تو جھگڑا ہے۔ اللہ اکبر، جب مزاج بدلتا ہے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے جب کوئی قوم قرآن نہیں پڑھتی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہ پڑھ کے وہ نہ جانے کون سی لنترانیاں پڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری کتاب پڑھو، میں نے یہ کتاب اتاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے اکثریت کی بات مان لی، اکثر لوگوں کے پیچھے آپ چلنے لگے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ڈیموکریسی اور جمہوریت کے خلاف اعلان جنگ ہے اور اس کی شہرت کو کاٹ دینے والی ہے۔ اے محمد رسول اللہ تم اکثریت کی بات ماننے کے لیے نہیں آئے ہو، اگر تم نے اکثریت کی بات مان لی تو مکہ کے اکثر لوگ کافر ہیں، اگر تم نے اکثریت کی بات مان لی تو جزیرہ عرب کے اکثر لوگ مشرک ہیں، اگر تم نے اکثریت کی بات مان لی تو اکثریت عیسائی ہیں، تو اکثریت کے پیچھے چلو گے، اگر تم نے اکثریت کی بات مان لی تو ایران میں رہنے والی اکثریت آگ کی پوجا کرنے والی ہے، تو تم کیا اکثریت کے پیچھے چلو گے؟ یضلوک عن سبیل اللہ، یہ اکثریت تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، بھٹکا دے گی کہ نہیں؟ اب آج کیا ریزلٹ ہے؟ جدھر اکثر جا رہے ہیں وہ قانون بن گیا۔ اکثریت یہ کہے کہ آج سے گدھا ہمارا امام ہوگا
اور وہ نماز پڑھائے گا تو لہذا آج کا قانون یہ ہے کہ وہ گدھا امام بنا لیا جائے، کیونکہ اکثریت نے فیصلہ کر دیا۔ ارے قرآن و سنت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور تنہا کھڑے ہیں، اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کا۔ کیا اس دور میں جب صحابہ کی ایک معمولی سی جمعیت اٹھی تھی اور ایک نئی جماعت تیار ہو رہی تھی، جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام سونپ رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم سونپ رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں قرآن دیا جا رہا تھا، ان کی اکثریت ان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور وہ اکثریت کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ حق بلند کر رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ جو قرآن میں اتر گیا وہی ہو کے رہے گا، ہم اس پہ عمل کر کے رہیں گے، لہذا ہم تمہارے طور طریق پر نہیں جائیں گے۔ آج کا مسلمان بھی اگر اکثریت کے پیچھے چلے گا تو اسے گمراہی سے کون بچا سکتا ہے؟ اکثریت کا فارمولہ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، قوت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دور دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کروں۔ اکثریت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اکثریت تو مسلمانوں کی تھی، اکثریت کہہ رہی ہے لشکر روانہ مت کرو، ورنہ ہمارا کیا ہوگا؟ جب کچھ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں نے یا زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہ کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہم بیت المال میں زکوٰۃ نہیں جمع کریں گے، تو اکثریت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کر رہی تھی ان کے خلاف فیصلہ نہ کیا جائے، ان کے خلاف اقدام نہ کیا جائے، انہیں مسلمان سمجھا جائے، لہذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہہ دیا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اگر تم نے اکثریت کی بات مانی تو اکثریت تو تمہیں راہ حق سے بھٹکا دے گی، اکثریت تو تمہیں گمراہ کر دے گی، اکثریت کے فیصلے کو نہیں ماننا ہے۔ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں زکوٰۃ وصول کی ہے اور بیت المال میں جمع کی ہے، اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ لیا ہے، بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری لی ہے، گائے کی زکوٰۃ میں گائے لی ہے، اور سونا چاندی کی زکوٰۃ مقرر کی ہے، اسی طرح مال تجارت کی زکوٰۃ مقرر کی ہے، لہذا اعلان کر دیا او سنو لوگوں سنو، میں اعلان کرتا ہوں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نیابت پائی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے مسجد نبوی کا اپنی زندگی میں امام بنا کر یہ کہا تھا او صدیق تم مسجد کا امام بھی ہے اور امت کے سامنے تو زمین کا امام بھی ہے، تو ہی میرا مسجد میں خلیفہ ہے اور تو ہی میرا صفہ کے چبوترے پر خلیفہ ہے، تجھے اپنی نیابت کا حق دے کر جا رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں اسلام کی باغ ڈور دے کر جا رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میری زندگی میں زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہ ہو، زکوٰۃ نہ دی جائے، میں زکوٰۃ بیت المال میں جمع کر کے رہوں گا۔ اور فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، نماز تو امام کے پیچھے پڑے گا، نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، نماز تو امیر کے پیچھے پڑے گا، اور زکوٰۃ کو کہے گا کہ میں خود دوں گا تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ کہا جسے تاریخ نے نوٹ کیا ہے اور یہ کہا سنو اے عمر تم بھی سنو، علی تم بھی سن لو، خالد بن ولید تم بھی سن لو، اگر یہ لوگ لو منعونی عناقا او عقالا كانوا يؤدون عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں تو اونٹ دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے لیکن آج رسی نہیں دیں گے، اونٹ کی نکیل نہیں دیں گے، تو رب کعبہ کی قسم ابوبکر صدیق ان سے اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ بھی لے گا، اس کی نکیل بھی لے گا، اور اگر نکیل نہیں دیں گے تو نکیل کے لیے میں ان سے قتال کروں گا، ایسے ہی جیسے خدا کے دشمنوں سے کرتا ہوں۔ کہاں ہیں ہم؟ کس جگہ کھڑے ہیں؟ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے جتنے قرآن کے نہ ماننے والے ہیں اولئک کل انعام، سورہ انعام ہے قرآن میں ایک آیت، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، جانوروں۔ قرآن نے کہا یہ تو چوپائے ہیں،
اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ایک کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ایک بلی اپنے مالک کو پہچانتی ہے، ایک اونٹ اپنے مالک کو جانتا ہے، ایک گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ایک بھینسا اور گائے اپنے مالک کو پہچانتی ہے۔ اگر چور اسے کھول کر لے جاتے ہیں تو رسی توڑا کے اپنے مالک کے گھر آ جاتا ہے، کتے کو باہر پھینک دیتے ہیں تو اپنے گھر میں آ جاتا ہے، بلی اپنے مالک کا گھر نہیں چھوڑتی ہے۔ یہ آپ پہچانتے ہیں کہ ہمارا یہ مالک ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا ہے، یہ ہے جس نے ہمیں گوشت کے ٹکڑے کھلائے ہیں، یہ ہے جو ہمیں چارہ کھلاتا ہے۔ ایک گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، زخم کھا لیتا ہے، برچھیاں جھیل لیتا ہے، لیکن یہ اس مالک کو نہیں پہچانتے جس نے سورج بنایا ہے، جس نے چاند بنایا ہے، جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، جس مالک نے اسے ماں کے رحم میں 9 مہینے رکھا ہے اور خون پی کر یہ دنیا میں واپس آیا ہے۔ یہ نہیں پہچانتا کہ اس کی ماں کے سینے میں دودھ کے قطرے کس نے رکھے ہیں، یہ نہیں پہچانتا کہ یہ جھلملاتا ہوا آسمان کس نے سجایا ہے، یہ نہیں پہچانتا یہ ہمالیہ کی چوٹیاں، ان کو بلندیاں کس نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھاتا ہے اور اس پتھر کو کہتا ہے یہ ہے میرا پروردگار، یہ ہے بارش برسانے والا، یہ ہے آگ جلانے والا۔ یہ جاتا ہے ایک پیڑ کے نیچے اور اس سے جا کے کہتا ہے میری اولاد مجھے دے دے۔ یہ جاتا ہے کسی دریا کے کنارے اور جا کر کہتا ہے کہ تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ وہ دریا جو اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ وہ قوم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے چنا، وہ کہتی ہے کہ آج سے ہماری رہنما گائے ماتا ہے، یہ جدھر جائیں گی ادھر جاؤں گا، وہ تو تالاب میں گھس جائے گی۔ یہ بھینس جو ہے یہ ہے میری رہنما، وہ تو جہاں کیچڑ دیکھے گی اس میں بیٹھ جائے گی، بس میں بھی ان کے پیچھے چلوں گا۔ اور اکثریت کا حال یہ ہے بھیڑوں جیسا حال کہ اگلی بھیڑ جدھر کو گئی، پچھلی بھیڑ نے منہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کیا کرتی ہیں بھیڑیں؟ دیکھی کبھی آپ نے؟ اگلی بھیڑ کی پچھلی ٹانگوں میں اس بھیڑ کا منہ ہوتا ہے اور اس کی ٹانگوں میں پچھلی والی کا منہ ہوتا ہے، اور جب وہ چلتی ہیں تو اپنا منہ اوپر کو نہیں اٹھاتی، بس بھیڑ کی ٹانگ کے نیچے اپنا منہ رکھ کے اسے بڑا سکون ملتا ہے کہ یہ اگلی جہاں جائے گی مجھے وہیں چلے جانا ہے۔ اگر منہ نکل بھی جائے تو جلدی سے منہ اس کی ٹانگوں کے پیچھے رکھ دیتی ہے کہ مجھے یہی سکون مل رہا ہے کہ جدھر جائے ادھر چلا جائے۔ ایک نیٹ پر کسی صاحب نے ایک ویڈیو ڈالی کہ ایک بہت بڑے مال میں بھیڑیں گھس گئی، اب پچھلی بھیڑوں کو پکڑ پکڑ کھینچ رہے ہیں، مگر جیسے کھینچے وہ ادھر کو، جیسے کھینچے وہ ادھر کو ڈال رہی ہے۔ اب کس کو کیسے نکالیں، بڑے پریشان ہو گئے۔ اب جو اس کے چرانے والا گڈریا تھا جب وہ آیا اس نے کہا تم پاگل ہو، اس نے اگلی بھیڑ کو پکڑ کے اس کا منہ یوں کیا اور دروازے کے مال کے پاس نکلا۔ جب اگلی نکلی تو پیچھے اس کی ٹانگوں میں دبائے ہوئے منہ سب کے سب باہر نکل گئی۔ کا یہ ان کا ایسا ہی کچھ اپنا حال ہے، کچھ نہیں دیکھنا، بس منہ اس کے پیچھے رکھ کر کے چلنا ہے۔ چلیے آپ جدھر جائیں ادھر ہم جا رہے ہیں، جدھر آپ چلیں گے ادھر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ، جو لوگ مسلمان ہو کر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کی چابیاں دی ہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب سے فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب سے فیصلہ نہ کرے یہی لوگ تو فاسق ہیں۔ پھر فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب سے فیصلہ نہ کریں یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ اور یاد رکھیے گا انبیاء کرام باطل سے کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں آتے، شرک کی سرزمین پر وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرتے ہیں اور اسی پر کبھی جانیں دے دیتے ہیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے. کمپرومائز کی کوئی بات نہیں ہوتی، چاہے افراد 80 ہوں یا 313 ہوں، امت مسلمہ جب تک پلٹ کر اس پر نہیں آئے گی. آپ نے سنہرے دور دیکھے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ساتھ لے کر کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی کہ بھئی آؤ ہم اور آپ مل کر کے ایک نیا مورچہ بناتے ہیں، ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا لیتے ہیں اور کچھ قانون تمہارے مان لیں اور کچھ قانون ہمارے مان لیں. یہ آج بات پیدا ہو گئی ہے، ورنہ جس زمانے میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کھڑے ہوئے تھے تو چنگیز خان نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا الیاسق. اس کتاب کا نام تھا یاسق. ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے. وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کتاب تھی کہ اس نے کچھ قانون لیے عیسائیوں سے، کچھ لیے یہودیوں سے اور کچھ لیے قرآن سے اور کچھ اپنی خواہشات اس میں داخل کی. کیا بنا دیا؟ مکسچر بنا دیا. یہودیوں کے کچھ قانون اور کچھ قانون عیسائیوں کے اور کچھ اسلام کے اور کچھ اپنی رائے داخل کر دی. اس وقت چونکہ اسلام کے مزاج سے لوگ واقف تھے، انہیں یہ بات اجنبی لگی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اور چنگیز خان کوئی دوسری کتاب لے آئے اور اسے نافذ کرے اور اس کے مطابق اپنی حکمرانی کرے. متفقہ طور پر چنگیز خان کافر قرار پایا، متفقہ طور پر چنگیز خان اسلام دشمن قرار پایا. یہ بات مجھے ابھی چند دنوں پہلے پتا چلی. میں خود اس بات سے ناواقف تھا اور ایک زمانے تک یہی سمجھتا تھا کہ شاید چنگیز خان کافر ہی رہا ہوگا، چنگیز خان مشرک رہا ہوگا، لیکن ابن کثیر کو نہ پڑتا. اللہ جزائے خیر دے آج کے دور میں ان علماء حق کو جنہوں نے واضح کر دیا اور جنہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں گمراہی سے بچا دیا. جو علامہ ابن تیمیہ اس وقت کھڑے ہوئے، ابن تیمیہ نہیں بن گیا بلکہ فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ جو چنگیز خان کے اس قانون کو مانے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کی صفوں میں شامل ہونے والا، اس کی فوج میں حصہ لینے والا اسلام سے خارج ہے. اور جب ابن تیمیہ سے یہ پوچھا گیا ابن تیمیہ یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ کچھ مسلمان فوجی بھی ہیں، ان کا حکم کیا ہوگا؟ آیا ہم انہیں مر جائیں تو اپنے قبرستان میں دفن کریں، ان کا مقابلہ کرے؟ تو ابن تیمیہ نے بڑے پتے کی بات کہی. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ابن تیمیہ نے یہ کہا اگر تم مجھے بھی چنگیز خان کی فوج میں دیکھو اور میرے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہو تو مجھے اسی لمحے قتل کر. اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی دوسرا قانون لکھے اور اس کے نفاذ کی بات کر رہا ہو، پھر وہ مسلمان رہ جائے. کیسے مسلمان باقی رہ جائے گا؟ مگر آج تو مسلمان ہر حال میں باقی رہتا ہے. وہ کچھ بھی کرتا رہے، کسی طرح بھی کرتا رہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل کوشش کرتا ہے کہ ہم سے کمپرومائز ہو جائے. قل یا ایھا الکافرون کس موقع پر نازل ہوئی؟ شان نزول اس کا کیا ہے؟ اس کی مسلمانوں کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ تفسیر سننے کی ضرورت کیا ہے؟ تفسیر سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کن حالات میں یہ نازل ہوئی ہے؟ کس موقع پر نازل ہوئی ہے؟ یہ عرض کر چکا ہوں آپ کی سرزمین پر کئی مرتبہ کہ انبیاء کرام کی زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں. پہلا مرحلہ آتا ہے دعوت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے کہتا ہے تمہیں صرف دعوت دینی ہے، اس کے سوا کچھ اور کام نہیں ہے. اگر وہ مارے تو مار سہ لو، اگر وہ تمہیں تانے کسیں تو صبر کر لو. فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ابھی دعوت کا مرحلہ چل رہا ہے، ابھی میں اور احکام تم کو نہیں دے رہا ہوں، ابھی صرف پیغام پہنچاتے چلے جائیے. ابھی رسالت کا تذکرہ کیجیے، ابھی آخرت کا تذکرہ کیجیے، ابھی اللہ کی توحید کا تذکرہ کیجیے. مرحلہ دعوت آتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. اسی قرآن میں اللہ نے کہا کب تک دعوت دینی ہے؟ حتی یاتی اللہ بامری. جب اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لے آئے گا تو اس حکم پہ عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. ابتدا میں مکے میں 2 نمازیں تھیں لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ 2 نمازیں رہیں گی. اللہ کے علم میں تھا کہ آگے 5 نمازیں ہو جانی ہیں. تو پھر آگے جب 5 نمازیں معراج کے بعد پھر 5 نمازیں پڑھی جانے لگی. مکہ میں جمعہ نہیں تھا لیکن مدینہ جب پہنچے تو جمعہ آ گیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں
تھی ظہر کی نماز ادا کروں گا. مکے کی سرزمین پر قربانی نہیں تھی, مدینہ میں جا کے قربانی کا حکم آیا, لہذا اب قربانی قیامت تک کی جاتی رہے گی. مکے کی سرزمین پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم جاری نہیں فرمایا تھا, لیکن مدینے میں شراب کا حکم جاری ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا فاعفوا واصفحوا, اس وقت تک معاف کرو جب تک دوسرا حکم نہیں آ رہا. آئے گا اس کا مطلب حکم آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے کہتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں تبلیغ پر دعوت پر رکھا ہے تو جب تک ہم کہیں تب تک ہجرت بھی نہیں کرنی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہجرت کر رہے ہیں, حبشے کی طرف ہجرت کر کے داماد اور بیٹی گئے, لیکن آپ نے ہجرت نہیں کی. آپ مدینہ کی طرف صحابہ ہجرت کر کے گئے, لیکن آپ نے ہجرت نہیں کی. پتہ چلا مصعب بن عمیر نے ہجرت کی, لیکن آپ نے ہجرت نہیں کی. یہی وہ مرحلہ تھا کہ ابوبکر صدیق روتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے ساتھ ہجرت میں بھی ساتھ رہ سکوں گا, میں غار ثور میں آپ کے ساتھ رہ پاؤں گا, میں ہجرت کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو ہجرت کا حکم نہ ہو اور مجھے ہجرت کا حکم ہو جائے, میں مدینہ پہنچ جاؤں اور آپ مکہ میں رہ جائیں. جانتے تھے کہ اللہ کا نبی اسی وقت ہجرت کرے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کا حکم دے گا. اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, اے میرے محبوب مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے کہ جنہوں نے جلدی کر لی, جنہوں نے جلدی سے ہجرت کر لی اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ عذاب آ جائے گا. میں نے عذاب کا بھی فیصلہ نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا. اللہ نے کہا ابھی تو تمہیں حجت اور پوری کرنی تھی, ابھی تو دعوت کا مرحلہ باقی تھا, لہذا آپ نے کیسے کہہ دیا عذاب آ جائے گا, تو ہجرت کر لی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, مچھلی والے یونس کی طرح جلد بازی مت کیجیے, ابھی انہی کے درمیان رہنا ہے, ابھی انہی کے بیچ رہنا ہے, ابھی آپ کو نہیں جانا ہے. جب میرا حکم آئے گا تب جائیں گے. جب قتل کا مشورہ ہوا تو ہجرت کا حکم آ گیا. اس سے بیچ میں دعوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے, نوٹ کر لیں اسے. ہجرت سے پہلے مرحلہ آتا ہے اظہار براءت, کافروں سے بری ہونے کا اعلان, ان کے منہ پر تماچا, تم اور ہم اب کوئی ایک نہیں ہو سکتے. تم کہو کہ صاحب الہ آباد میں جا کر گنگا اور جمنا ایک ہو جاتی ہے تو ہم بھی جا کر کے ایک ہو جائیں. جیسے گنگا اور جمنا الہ آباد میں ایک ہو جاتی ہے, سنگم ہو جاتا ہے, ہمارا آپ کا بھی سنگم ہو جائے. جیسے سچن پائلٹ کا اور فاروق عبداللہ کی بیٹی کا سنگم ہے کہ نہیں, دونوں ایک ہو گئے نا, ایک گنگا اور ایک جمنا. جس طرح شاہد صدیقی جو نئی دنیا اخبار کا ایڈیٹر ہے, ہائے ہائے اس مسلمان کے کیا کہنے, شاہد صدیقی کو ولی کامل سمجھتا ہے, اسلام کا ترجمان سمجھتا ہے, اور نئی دنیا پڑھ کے اش اش کر بیٹھتا ہے. کیا کہنے ہیں شاہد صدیقی کے, لیکن اس کے گھر میں کافرہ عورت ہے جس نے اپنے گھر میں مندر بنایا ہوا ہے. شاہد صدیقی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ہندوستانی تہذیب کا سنگم موجود ہے, ادھر گھنٹی بھی بجتی ہے, اذان کی آواز بھی آتی ہے. نظام الدین, کسی کو اسلام دیکھنا ہو ماڈرن تو میرے گھر دیکھ لے. یہ ہے آج ہمارا حال. تو ایک مرحلہ آتا ہے کہ ان سے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ تم الگ ہم الگ. لیکن آج مسئلہ دوسرا ہے. کفر اظہار برات کر رہا ہے کہ میں تمہاری ٹوپی نہ لینے کا. ہم کہنے لے لو بھیا, وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں مر جاؤں گا, لیکن میں کیوں اوڑھوں تمہاری گول والی ٹوپی. وہ اظہار برات کر رہا ہے. کرسی ملے نہ ملے, حکومت ملے نہ ملے, اکثریت ملے نہ ملے, مگر مجھے تمہاری ٹوپی قبول نہیں ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اشتراک کر لو, لہذا ہماری ٹوپی اوڑھ کے تم اوپر سے تو کم سے کم سر کے اوپر سے تو مسلمان نظر آؤ. حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کہتا ہے اظہار برات کرو. تم جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا, جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے. یہی اعلان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں بیان فرمایا. سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے, جنہوں نے اعلان کر دیا تھا, اپنی قوم سے کہا تھا. کیا کہا تھا اپنی قوم سے؟ انی بریء منکم, میں تم سے بری ہوں, ومما تعبدون من دون اللہ,
پہلے ان سے برات کا اعلان کیا، پھر ان کے جھوٹے معبودوں سے برات کا اعلان کیا، پہلے ان سے کیا، معبودوں سے بعد میں کیا۔ ہم ان کے معبودوں سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، ان سے برات کا اعلان ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ابراہیم نے پہلے ان سے کہا میں تم سے بری ہوں، اے باپ تجھ سے بری ہوں، اے خاندان کے لوگوں تم سے بری ہوں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان سے بھی بری ہوں۔ اور اس پر نہیں رکے ابراہیم علیہ السلام اور فرمایا آگے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، تمہارے اور میرے درمیان دشمنی اور عداوت قائم ہو چکی ہے۔ کب تک رہے گی یہ دشمنی، کب تک رہے گی یہ دیوار، کب تک رہے گا تمہارا اور میرا یہ علیحدگی پن؟ جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لے آؤ۔ ایمان لے آؤ ہمارے بھائی، ایمان لے آؤ۔ کوئی ذات پات نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں، رنگ و نسل اور خون کا کوئی فرق نہیں، تم اور ہم سب ایک۔ لیکن جب تک ہمارے تمہارے درمیان اظہار برات رہے گا، ابراہیم نے بھی اظہار برات کیا اور ہر نبی اظہار برات کرتا ہے۔ اظہار برات کے بعد گویا مرحلہ آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا۔ اے میرے رسول، اے نبی، اب یہاں سے ہجرت کر جائیے، چونکہ اب تیری قوم نے دعوت کا مرحلہ ٹھکرا دیا، اب تیری قوم نے اظہار برات کے بعد بھی توبہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، اب اس سرزمین سے نکل جا، اب میں اس قوم کو تباہ کرنے والا ہوں اور اسے ہلاک کر۔ ہجرت کے بعد پھر ان کی تباہی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو ایک چیز لی، اگلی فراموش کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہم نے ویسے آج نہیں پڑھی جیسا پڑھنے کا حق تھا۔ میرے عزیزوں، ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت ہم سے 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ جس طرح دھوپ اور سایہ ایک جگہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر و اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، ایک نکل کے باہر چلا جائے گا۔ اللہ کی کتاب پر عمل کریں، چونکہ قرآن اس وقت پڑھا گیا، اور اس پر مت جائیے کہ حالات ہمیشہ آپ کے موافق رہیں۔ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے یہیں پر رہو، اور قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے وَاتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یعنی وہاں مسجدیں بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی مصر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مسجد تو بنانے نہیں دے گا یہ فرعون، مینار تو بنانے نہیں دے گا، لیکن اب اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، اپنے گھروں کو ہی مصلی بنا لو، لیکن رہنا ہے اپنے ہی گھروں میں اور یہی اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ روایات میں ہم نے پڑھا ہے کہ 400 سال تک بنی اسرائیل وہاں اعلان حق کرتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب فرمایا 4 دن امتحان دینا ہو یا 400 سال امتحان دینا پڑے، توحید پہ قائم رہو، جنت ملے گی توحید کی بنیاد پر، جنت ملے گی وحدانیت پر، شرک کی بنیاد پہ جنت نہیں ملے گی۔ گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ رنگ لائے گا، بدلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس وقت فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اب تیری حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، تو اللہ نے اس کی تعبیر کیا دلوائی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا فرعون کو کہ بنی اسرائیل کے گھروں بیت المقدس سے آگ چلی، جس نے بنی اسرائیل کے گھروں کو نہیں جلایا اور قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا، اس نے نجومی بلائے، اس نے ساحر بلائے، اس نے جادوگر بلائے، مجھے تعبیر دو، تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر دینے والوں نے یہ کہا کہ وہ بنی اسرائیل جو غلام ہیں، کمزور ہے، ان کے گھرانے سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے۔ لیکن کتنے دن لگے؟ ایک دم ہو گیا کام۔ 40 سال تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی 40 سال تو نبوت میں لگے، اور پھر وہاں کے ان کا دعوت کا مرحلہ رہا، پھر اظہار برات ہوا، پھر ہجرت کا مرحلہ آیا۔ اب جب ادھر موسیٰ علیہ السلام ہجرت کو نکلے تو فرعون ان کے تعاقب میں نکلا، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے، دارالحرب سے، دارالکفر سے جب ہجرت کا حکم دیتا ہے تو اس قوم کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں، اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کیسے اس کا خاتمہ کرے، لہذا بحر قلزم میں جا کر کے غرق ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ بات ختم کر رہا ہوں ایک بات کہہ کر، بس تھکانا نہیں چاہتا آپ کو۔
ہر رہبر کو، ہر رہنما کو آپ یہ مت سمجھو کہ وہ صحیح جا رہا ہے. کہ ڈرائیور ہمیشہ صحیح راستے پر چلتا ہے؟ میں چلتا ہوں روزانہ گاڑی میں، میرا گاڑی چلانے والا لے گیا آگے، میں اسے بتاتا ہوں ارے ادھر، وہ کہتا اچھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہے نا، تو میں اسے غلط کیسے چلنے دوں؟ یا اسے بیٹھ جاؤں کہ ڈرائیور صاحب جو کار چلا رہے ہیں یہ تو بالکل جہاں پہ جانا وہیں پہنچ جائیں گے. کتنی مرتبہ یو ٹرن لے کے ان کو واپس میں بلا کر لایا، انہیں یاد نہیں رہتا بیچارے. کیونکہ بعض آدمیوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جب نئے شہر میں پہنچتے ہیں تو انہیں پورب کا پچھم نظر آتا، پچھم کا پورب نظر آتا، تو انہیں سمت یاد نہیں رہتی. اب سوچ لیں کہ نہیں جو کار کا ڈرائیور ہے تو بالکل ہی صحیح چلتا ہے. ایسا نہیں ہے، قائدین غلط بھی ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. آپ سے پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول کیا دجال سے بھی زیادہ آپ کسی چیز سے خوف کھاتے ہیں اپنی امت کے لیے؟ دجال کے فتنے سے بھی بڑا کوئی فتنہ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کسی چیز سے زیادہ خوف محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، انی اخوف من الدجال الائمۃ المضلین، میں دجال سے بھی زیادہ اپنی امت سے ڈرتا ہوں ان گمراہ کرنے والے رہنما اور گمراہ کرنے والے پیشواؤں سے جو میری امت کو غلط راستوں پہ لے جا رہے ہوں گے. بظاہر امام ہوں گے، بظاہر پیشوا ہوں گے، بظاہر وہ قائد ہوں گے، لیکن وہ غلط رہنمائی کر رہے ہوں گے اور امت بھولی بھالی بیچاری کیا کرے گی؟ اسی لیے قرآن کریم نے کہا، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اللہ جزائے خیر دے حضرت والا کو، تفسیر قرآن میں لکھا معرف القرآن میں، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر رہبر صحیح چل رہا ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، ورنہ اس کی قوم ایمان لے آتی. وہ یہی کہتا رہا کہ موسیٰ ساحر ہے، موسیٰ جادوگر ہے، موسیٰ ایک بہروپیہ ہے، موسیٰ تم پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی قوم کو تمہارا امام اور حکمراں بنا دینا چاہتا ہے، لہذا اس پر ایمان مت لے کے آنا. اور گمراہ کرتا رہا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَمَا هَدَىٰ، وہ تو خود ہی راہ ہدایت پر نہ تھا. اور کیا ہوا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے ڈوبنے والوں کو زیادہ بچانے کی فکر مت کیجیے، اپنے طور پر سوچئے، قرآن سامنے رکھیے اور فیصلہ کیجئے. صحابہ کی تاریخ، قرآن و سنت ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی دل کی آنکھیں بھی کھول دے جس طرح اس نے ظاہر کی آنکھیں کھولی. اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے. دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھائیے اور جو باطل ہے اسے باطل ہی دکھائیے اور باطل سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے، اور جو حق ہے اسے حق دکھا کر کے اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے. یہی جرم تھا بنی اسرائیل کے اہل کتاب کا. ان سے اللہ نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. ارے ہمیں تو یہ تک حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملائیں، دودھ کو پانی کے ساتھ گڈمڈ نہ کرے. تو اگر کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ غیر کی کچھ چیزیں ملا کر پیش کر دے کہ میاں یہی تو اسلام ہے، اسلام ہی تو جمہوریت ہے اور جمہوریت ہی تو اسلام ہے اور یہی تو اسلام ہے، اسلام بھی تو یہی بات کہتا ہے، اسلام کا جو شورائی نظام ہے وہی تو یہ نظام ہے. یہ حق کے ساتھ باطل کو گڈمٹ کرنا ہے. یہودیوں کا یہی جرم تھا کہ انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا. ہمیں حق کو الگ رکھنا ہے اور باطل کو الگ رکھنا ہے. جس طرح ایک لفظ آدمی بول دیتا ہے کہ میاں ہم تو دہشت گردی کے مخالف ہیں، ہم دہشت گردوں سے مخالفت کرتے ہیں. ارے تشریح تو کرو کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد نہیں ہے. اسلام کی آزادی کے لیے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے جو مقابلے پر نکلتا ہے کیا وہ بھی دہشت گرد ہے؟ کیا فلسطینی جو مسجد اقصی کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں وہ بھی دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں آئیں گے؟ اگر اس طرح دہشت گردی میں آئیں گے تو پھر ہندوستان میں جن لوگوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگ کی ہے انہیں فریڈم فائٹر کیوں کہتے ہو؟ انہیں مجاہدین آزادی کیوں کہتے ہو؟ ان جو مر گئے ہیں انہیں شہید کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی تو اپنی حکومت کے باغی تھے. حکومت تو انہیں باغی کہتی تھی
1857 کی جنگ کو غدر کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ غدر ہے، اور اس وقت بھی تو لوگ موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حکمراں ہے اور اس حکمراں کی اطاعت ہم پہ لازم ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کہہ رہے تھے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، قرآن نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ انگریز ہمارا حکمراں ہے، لہذا حکمراں کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی روشنی، اس ادارے کی روشنی میں صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، حمد اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ فاروق بھائی سائیکل والے، تھابا میاں کی مسجد کے نیچے، دریا پور۔ فون نمبر ہے 58 243 71 654۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب کریم ہماری لغزش معاف فرما، اے مالک ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے، تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی نام ہم پکارتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن تیرے باغی تو نہیں ہیں، تیرے غیر کی چوکھٹ پہ سر تو نہیں جھکاتے۔ جب مسئلہ اسلام کا آتا ہے تو اے مولا ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اے رب کریم ہمارا گناہگار سے گناہگار بھی اسلام کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، اپنا مال قربان کر دیتا ہے، جلتے ہوئے مکانوں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی آنس اور اولاد کو اے مولا کریم کھلے بیابان میں، کیمپوں میں، صحراؤں میں لیے پڑا ہوتا ہے۔ مائیں اپنے لال لخت جگر کو اسلام کی محبت میں اے رب کریم ٹھٹرتا ہوا دیکھتی ہیں، لیکن تیرے دشمنوں سے بھیک نہیں مانگتی، تیرے دشمنوں سے نہیں گھبراتی۔ اے مولا کریم، اے رب کریم کیسے ہی صحیح تیرے رسول کی امت میں ہیں، کیسے ہی صحیح تیرا نام لیتے ہیں۔ اے رب کریم کس کا تیرا نام آتے ہی دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے تیری۔ اے رب کریم تیرا کلمہ بلند کرتے ہیں، عید کے دن اپنے بچوں کو عیدگاہ بھیجتے ہیں، رمضان میں سحر و افطار کرتے ہیں۔ اے خالق تو ہی بتا کہ تیرے نبی کے طریقے پر اپنی بچیوں کے نکاح کرتے ہیں۔ اے رب ہم نے باطل کو باطل کہا ہے، اسی کی سزا آج مل رہی ہے۔ مولا تیری محبت میں ہر سزا گوارا ہے، ہر سختی برداشت ہے، ہر امتحان سے گزر جائیں گے، لیکن اے مولا تیرے نام کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اے رب کریم ہماری مدد کے فیصلے فرما۔ اپنے دشمنوں کو تو خوب پہچانتا ہے، اپنے دوستوں کو تو خوب جانتا ہے، اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پر تو پوری طرح قادر ہے۔ ہوائیں تیرے اختیار میں ہیں، دریا تیری مٹھی میں ہے، پہاڑ تیرے قبضے میں ہیں، بادل تیرے اختیار میں ہیں۔ اے رب کریم تو نے اپنی باغی قوموں کو کبھی پانی سے ہلاک کیا، کبھی ہواؤں سے تباہ کیا، کبھی آسمان سے شعلے برسا کے مار ڈالا، کبھی سمندروں میں ڈبا کے ختم کر دیا، کبھی قارون جیسے متکبر کو زمین میں دھسا دیا۔ اے رب تیرے پاس بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں ہیں، ایک فرشتہ تیرے باغیوں کے لیے کافی ہے، ایک تیرا امر کن اے رب کریم دنیا میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ اے ربا پوری دنیا کو فتنے و فساد سے ابلیس نے بھر دیا ہے، اب اس کے تاروں پود اکھیڑ دے، اب اس کی بساط کو لپیٹ دے، اب ابلیس کو رسوا کر دے۔ اے مولا اسے چیخنے پہ رونے پہ مجبور کر دے، اور بدر کی طرح ہماری مدد کو فرشتے اتارتے۔ اے اللہ ہمیں اسلام سمجھا دے، ہمیں ایمان کی قیمت بتا دے، ہمیں قرآن کا سچا اور پکا عاشق بتا دے۔ ہمارے نوجوان اے مولا کریم جو حق سے دور چلے گئے ہیں انہیں حق کی طرف واپس بلا لے۔ اے مولا اس امت کو گمراہ کرنے والے جھوٹے قائدین کے چہروں کو بے نقاب کر دے، اور امت کے دلوں میں ان کی نفرت اور گندگی بٹھا دے۔ اے مولا ان کی طرف سے امت کے دلوں کو پھیر دے، ان کی طرف سے امت کے دلوں میں ان کی حقارت پیدا فرما دے۔ اے مولا انہیں عبداللہ بن ابی کی طرح ذلیل و خوار کر دے۔ اے خالق کائنات ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
ایک چھوٹا سا مکتب جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ کرایا جاتا ہے، اے مولا اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقی سے نواز دے. اس کو سینچنے والے، اسے سجانے والے، اس پودے کی پرورش کرنے والے، اس پہ مال اپنا جان چھڑکنے والے، اس پہ اپنی جوانی اور اپنا پسینہ لگانے والے، ان سب کے گھروں کو اے مولا دین و دنیا کی نعمت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمارا کام تھا آواز لگا دینا، اس آواز کو چار دانگے عالم میں پہنچا دے. اے مولا ہمارے کانوں کے ذریعے سے اسے دل میں اتار دے، اور ہم نے جو تیرے دین کی بلندی کے لیے اے اللہ عزم و ارادے کیے ہیں اس پہ ثابت قدمی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما. نہ باطل ہمیں دبا سکے، نہ ہمیں جھکا سکے، نہ ہمیں خرید سکے، نہ ہمیں اے مولا کریم وہ کسی طرح سے پریشان کر سکے، اور طرح سے ہماری حفاظت کے فیصلے فرما. تو ہی ہمارا مددگار بن جا، تو ہی ہمارا کفیل بن جا، تو ہی ہمارا وکیل بن جا، تو ہی ہمارا ولی و سرپرست بن جا. اے مولا ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ تیرے دین کو دنیا میں غالب کر کے رہیں گے. اے مولا دین کا غلبہ ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھا دے. اے رب ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. ہم نے دنیا میں بہت سے انقلاب دیکھے ہیں، اے مولا اب اسلامی انقلاب کی ہوائیں، اسلامی انقلاب کی ہوائیں چلا دے. اے رب کریم دنیا نے جو اسلام کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے اس میں اسلام کو فتح نصیب فرما دے، باطل کا منہ کالا کر دے، اسلام کی دعوت کی فضا کو عام کر دے. اے مولا کریم اسلام کے پرچم کو سربلند اور بلندیاں نصیب فرما دے. اس مجمع کی ایک ایک دعا قبول فرما لے، ایک ایک ماں کی دعا، ایک ایک بہن کی دعا، ایک ایک بیٹی کی دعا، ایک ایک بھائی کی دعا، ایک ایک بوڑھے کی دعا، ایک ایک مریض کی دعا، ایک ایک قیدی کی دعا اے مولا قبول فرما لے. آج تک جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں یہ ہمارے حق میں ہمارے بھائیوں نے مانگی ہیں، ہماری اولادوں نے، بیویوں نے مانگی ہیں، ہماری ماں اور والدین نے مانگی ہیں. اے رب ساری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما. اس بچے کے صدقے و طفیل میں قبول فرما جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. اس مجمع میں کوئی تیرا چاہنے والا، صرف تجھ سے محبت کرنے والا، راتوں کو رونے والا، تیری محبت میں تڑپنے والا بیٹھا ہو، اے مولا اس کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ.